اور یہ رب کا خصوصی
تو اس آخری تاریخ کو نبی پاک اپنے صحابہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور اس خطبہ مبارکہ میں آقا رمضان کی فضیلت کو ذکر کیا کرتے تھے کہ رمضان کا شوق دلوں میں پیدا ہو۔ یوں تو رب کائنات کے بے شمار انعامات اور احسانات بندے پہ ہر وقت ہوتے ہیں، مگر اللہ نے کچھ خاص اوقات اس امت کے لیے رکھے ہیں، جیسے شب برات ہے یا یوم عاشورہ 10 محرم ہے، جیسے لیلۃ القدر ہے، جیسے جمعے کی رات ہے، جیسے جمعے کا دن ہے، ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ کہ خاص اوقات اللہ نے اس امت کے لیے رکھے ہیں، انہی میں سے اللہ نے رمضان کا مہینہ بھی رکھا ہے۔ رحمتیں اور برکتیں تو سارا سال میں انسان پہ اور مسلمان پہ ہوتی ہیں، لیکن ان خاص ایام میں، ان خاص دنوں میں اللہ کی رحمت اس قدر برستی ہے کہ انسان کا دامن تنگ ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر تمہیں معلوم پڑ جائے کہ یہ رمضان کیا ہے، اس رمضان میں کیا برکات اور کیا فضائل ہیں، تو تم دعا کرتے رہو کہ اللہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے۔ روزے تو پہلی امتیں بھی رکھتی رہی، سیدنا آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو آدم علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے زمین پہ بھیجا، آدم علیہ السلام نے اپنا چہرہ دیکھا تو وہ حسن باقی نہیں تھا جو جنت میں تھا، وہ کمالات اور انعامات نہیں تھے جو انہیں جنت میں حاصل تھے۔ فرمایا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے وہ حسن واپس عطا فرما، انعامات اور کمالات مجھے دوبارہ عطا فرما۔ رب نے فرمایا میرے آدم تمہیں 3 دن روزے رکھنے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام نے 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کہ ان 3 تاریخوں میں رات کو چاند چمکتا ہے اور دن کو سورج چمکتا ہے۔ پہلے دن 13 تاریخ کا روزہ رکھا تو آدم علیہ السلام کا حسن و جمال اللہ نے واپس کر دیا۔ 14 تاریخ کا روزہ رکھا تو اللہ نے انعامات کی بارش کر دی۔ 15 تاریخ کا روزہ رکھا تو اللہ نے کمالات کی بارش کر دی۔ آدم علیہ السلام اس کے بعد ہر مہینے 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسے ایام 20 کہا جاتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزے رکھے اور امت کو حکم دیا 40 دن روزے رکھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے 2 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا۔
امتیں روزے رکھتی گئی، لیکن کسی امت کو اللہ نے رمضان عطا نہیں فرمایا، رمضان اللہ نے صرف اس امت کو عطا فرمایا۔ اب دیکھیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ سورت کا نام سورت البقرہ، دوسرا پارہ ہے اور آیت نمبر 183 میرے سامنے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو۔ قرآن میں دو طرح کے خطاب ہیں، ایک خطاب عام کہلاتا ہے جو ساری انسانیت کو خطاب ہو، جب اللہ فرمائے یا ایھا الناس، اے کائنات کے انسانوں، یہ خطاب عام کہلاتا ہے جو ساری انسانیت کو خطاب ہے۔ دوسرا اللہ کسی خاص گروہ کو، کسی خاص طبقے کو خطاب فرمائے، یہ خطاب خاص کہلاتا ہے۔ جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ ساری انسانیت سے بات نہیں ہو رہی، صرف مومنوں سے اللہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کیا ہم پہ فرض ہے؟ پہلی امتوں پہ فرض نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ ہر نبی کی شریعت میں اللہ نے روزے کی فرضیت کو رکھا ہے، لیکن قربان جاؤ، جب میرے اور آپ کی باری آئی، اللہ نے اپنے آخری نبی کی امت پہ صرف روزے فرض نہیں کیے، رمضان کا مہینہ بھی عطا فرما دیا۔ اور اس مہینے میں جب بندہ ایک روزہ رکھتا ہے، پہلے دن کا روزہ رکھتا، اس ایک روزے کے بدلے اللہ اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے، 70,000 فرشتے افطار کرنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے، بندے کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے، 40 سجدوں کا اضافہ، 20 رکعت نماز تراویح، 40 سجدوں کا اضافہ، اور ایک سجدہ کرنے پہ اللہ 1,500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اتنے فضائل، اتنی برکات اللہ نے اس ماہ مبارک میں رکھی کہ عام دنوں میں بندہ نفل عبادت کرے، نفل کی جاتی ہے، اور جو ہی رمضان کا چاند نظر آیا، بندہ نفل ادا کرے، اللہ کے ہاں فرض لکھے جاتے ہیں۔ عام دنوں میں بندہ فرض ادا کرے، ایک فرض لکھا جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی، اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں اعطیت امتی 5 خصال، آقا فرماتے ہیں لوگوں میری امت کو اللہ نے 5 خصوصی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، 5 خوبیاں اور خصلتیں عطا فرمائی ہیں جو سابقہ سوالات انبیاء کی امتوں کو نہیں ملی۔ آقا وہ کون
دریا کی مچھلیاں بھی اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اور تیسری خصلت اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں روزے داروں کے لیے سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے. ہو بھی جنت اور پھر اس جنت کو سجایا جائے اور سارا سال سجایا جائے رمضان کے روزے رکھنے والوں کے. چوتھی خصلت، چوتھی خوبی اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ایک ایک شیطان پہ 7 فرشتے اللہ مسلط فرما دیتے ہیں. اور پانچویں خصلت یہ ہے کہ روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے. روزے دار کی دعا کو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں. اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحین. جب بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے اپنی نیند کو قربان کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے لگا ہے سحری کا وقت ہے نیند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے. جب نیند سے بیدار ہو کے بندہ سحری کرتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے دامن پھیلا پھیلا کے سحری کرنے والے کے لیے مغفرت کی نزول رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں. اور جب بندہ سحری کرتا ہے سحری کرنے والے پہ اللہ رحمت نازل فرما دیتے ہیں. اور جب بندہ ایک روزہ رکھے اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتے ہیں جتنا کوا ساری زندگی اڑتا رہے دن رات اڑتا رہے کوا ساری زندگی اڑ کے جتنا فاصلہ طے کرے گا ایک روزہ رکھنے پہ اللہ بندے کو اتنا جہنم سے دور فرما دیتے ہیں. تو اس مہینے میں اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے کہ بندے کا دامن تنگ ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت ختم نہیں ہوتی. تو یہ مبارک اور باسعادت مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جس طرح روزے والی عبادت یا بندہ خود معلوم ہے خود جانتا ہے یا رب کائنات کو علم ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے صرف زبان کا روزہ نہیں صرف منہ کا روزہ نہیں بلکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے اور کانوں کا بھی روزہ ہے ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے. اگر بندہ روزہ بھی رکھے اور ساتھ گناہ بھی کرتا رہے فرض تو اگرچہ اس کا ادا ہو جائے گا لیکن روزے کا اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکے گا. اور ایک روزے کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ اگر بندہ بغیر کسی مجبوری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے
کہ جو اجر اس روزے پہ ملنا ہے ساری زندگی کی روزے رکھے اس روزے کا اجر حاصل نہیں کر سکتا۔ بندہ روزہ بھی رکھے اور پھر گناہ نہ چھوڑے، جھوٹ نہ چھوڑے، غیبت نہ چھوڑے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس ایک عورت لائی گئی جس نے روزہ رکھا ہے، بھوک کی وجہ سے نڈال ہے۔ آقا نے فرمایا اس کے منہ میں انگلی ڈالو، اسے کہو منہ میں انگلی ڈالے اور طے کرے۔ جب اس نے طے کی تو گوشت کے لوکڑے نکلے۔ آقا میں نے تو گوشت کھایا نہیں۔ فرمایا تو نے غیبت کی ہے، اور غیبت کرنا اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ جب بندہ روزہ بھی رکھے اور غیبت بھی نہ چھوڑے، روزہ بھی رکھے اور کم تولنا اور کم ماپنا بھی نہ چھوڑے، روزہ بھی رکھے اور ملاوٹ کرنا بھی نہ چھوڑے، روزہ بھی رکھے اور گاہک کو دھوکہ دینا بھی نہ چھوڑے، روزہ بھی رکھے اور گالیاں دینا بھی نہ چھوڑے، روزہ بھی رکھے اور جھوٹی قسمیں کھانا بھی نہ چھوڑے، روزہ بھی رکھے اور گناہ بھی نہ کرے، گناہ بھی نہ چھوڑے، تو ایسا بندہ فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن روزے پر جو اجر ملنا ہے اس اجر سے محروم ہو جائے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان کی تیاری کریں، اور اس کی تیاری ہے توبہ کرنا۔ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دینا۔ جب صحابہ کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اس سے پہلے ہی جو قرض ہے وہ ادا کر دیے، جو کچھ حقوق ہے وہ ادا کر دیتے تھے، تاکہ فارغ ہو کہ ہم رمضان میں اللہ کو راضی کر سکیں۔ تو رمضان کی تیاری کے لیے سب سے پہلی چیز ہے توبہ کرنا۔ اگر حقوق اللہ میں کمی ہے تو استغفار کرے، توبہ کرے۔ اگر حقوق العباد میں ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اس کا حق ادا کرے اور اسے معافی مانگے۔ اور جتنے گناہ زندگی میں تھے ان گناہوں سے توبہ کرے، اور توبہ کی یہ نہیں صرف زبان سے توبہ کر لے بلکہ توبہ کی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ ہے اس گناہ کو ترک کر دے، سب سے پہلے اس گناہ سے اپنے آپ کو الگ کر دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ پہ نادم اور شرمندہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اب دوبارہ پلٹ کے میں نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ سے بخشش کا یقین دل میں رکھے کہ میں نے سچی توبہ کی ہے، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ تو یہ رمضان کی تیاری کے لیے اگر زکوٰۃ نہیں ادا کی تو ادا کرے، اگر قرض ہے تو ادا کرے، کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگے،
پیغمبر نے جب جبرائیل امین کی 3 بددعاؤں پہ آمین کہا تھا، ان میں سے ایک یہی تھی کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، یہ بندہ ہلاک ہونے کے قابل ہے۔ اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو، غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہو، الفت و محبت ہو۔ آقا فرماتے ہیں جو میرا امتی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، ایک دن کھانا کھلانے پر اللہ اس پر جہنم حرام کر دیتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا اگر کوئی بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جو کسی روزے دار کو افطاری کرا دے، کھجور یا پانی کے ساتھ صرف افطاری کرا دے، اس افطار کرانے پر بھی اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ جب کسی روزے دار کو کھانا کھلانے پر، افطار کرانے پر اتنا اجر و ثواب ہے، تو پھر تصور کیجئے روزہ رکھنے پر اللہ روزے دار کو کتنا نوازے گا۔ کس بندے نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا؟ تو اب یہ انتہائی بابرکت اور باسعادت مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہے، جس میں اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے، صدا لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا مانگے عطا کر دیا جائے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مہینے کے استقبال کے لیے تیاری کریں، اور تیاری میں سب سے پہلے ہے توبہ کرنا اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دینا، اور دل میں یہ یقین ہو کہ اس رمضان میں ضرور اللہ سے اپنی بخشش کرا کے رہو، کیونکہ رحمت تو موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے۔ 6 لاکھ جہنمی جو روزانہ جہنم سے نجات پا رہے ہیں۔ اگر کوئی رمضان کا مہینہ بھی پائے اور اپنی مغفرت بھی نہ کرا سکے یا اس مہینے کی قدر نہ کر سکے، جی اللہ کی طرف سے مہمان مہینہ ہے اور اس کا نام ہی رمضان اسی لیے رکھا گیا۔ آقا فرماتے ہیں فَإِنَّهَا تَغْمِسُ الصُّدُورَ، اس کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمض کا معنی ہوتا ہے جلا دینا۔ فَإِنَّهَا تَغْمِسُ الصُّدُورَ، بندہ روزہ رکھ کے اللہ روزے کی برکت سے اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ یہ مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں، نہ معلوم آئندہ سال ہمیں رمضان میسر ہو یا نہ ہو، اللہ نے یہ جو موقع دیا ہے اس سے ہم فائدہ حاصل کر لیں اور اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں اور اپنا نام جنت والوں میں لکھوا دیں۔ اور حدیث میں آیا رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جنت کی حوریں التجا کرتی ہیں اللہ اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے خامن مقرر کروا دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا مالک کائنات قبول و منظور فرمائیں اور ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ روزے کا
فلسفہ ذکر کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے